ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں لمس صرف ایک احساس نہیں بلکہ بقا کی شرط ہو۔ ہماری جلد، جو کہ انسانی جسم کا سب سے بڑا عضو ہے، صرف حفاظتی ڈھال نہیں بلکہ ایک زندہ سینسر ہے جو ہر لمحہ دماغ کو اہم معلومات فراہم کرتی ہے، ہمیں خبردار کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، بچاتی ہے۔ اور ان تمام احساسات میں سب سے قدیم اور سب سے ضروری احساس ہے درد، جو ہمارے جسم کا ایک فطری الارم سسٹم ہے۔ لیکن اگر یہ درد غائب ہو جائے تو وہ لاکھوں لوگ جو مصنوعی جلد یا اعضاء استعمال کر رہے ہیں، ان کے لیے درد کا احساس ناپید ہو چکا ہے۔ یہ خاموشی، یہ کٹاؤ انسان کو خطرے سے بے خبر اور غیر محفوظ بنا دیتا ہے۔ اسی تشنگی نے ایک عالمی سائنسی سفر کو جنم دیا ہے، ایسی لیبارٹری میں تیار کردہ جلد جو صرف انسان جیسی دکھائی نہ دے بلکہ انسان جیسی محسوس بھی ہو۔ اور 2025 میں یہ تصور اب صرف ایک خواب نہیں رہا بلکہ یہ درد محسوس کرنے والی مصنوعی جلد کا سفر دو مختلف مگر نہایت حیرت انگیز سائنسی راستوں پر جاری ہے۔ ایک طرف حیاتیاتی سائنس ہے، جہاں سائنسدان ایسے جاندار ٹشوز تیار کر رہے ہیں جو انسانی اعصابی نظام کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں محققین نے تجربہ گاہ میں انسانی درد کے راستے کو کامیابی سے نقل کیا ہے۔ وہ انسانی جلد کے خلیات لے کر انہیں انڈیوسڈ پلوریپوٹنٹ سٹیم سیلز میں تبدیل کرتے ہیں، پھر ان کی رہنمائی کر کے ایسے ننھے ننھے 3D نیورل آرگنوئڈز بناتے ہیں جو چار اہم حصے ظاہر کرتے ہیں: ڈورسل روٹ گینگلیون، اسپائنل کارڈ، تھیلمس اور سومیٹو سینسری کورٹیکس۔ جب ان آرگنوئڈز کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو یہ ایک ایسا نیورل سرکٹ بناتے ہیں جو جلد سے دماغ تک درد کا پیغام لے جاتا ہے۔ درد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نوسیسیپشن اور پین کے درمیان فرق کو جانیں۔ نوسیسیپشن ایک سائنسی اور حیاتیاتی عمل ہے جس میں ہمارے اعصاب نقصان دہ محرکات جیسے گرمی، دباؤ یا کیمیکل کو محسوس کر کے سگنلز ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن پین یا درد ایک شعوری اور جذباتی تجربہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دماغ ان سگنلز کو محسوس کرتا ہے اور ہم تکلیف کا احساس کرتے ہیں۔ ہماری جلد میں آزاد اعصابی سرے ہوتے ہیں جنہیں نوسیسیپٹرز کہتے ہیں۔ یہ خطرناک محرکات کو پہچانتے ہیں اور پھر سگنلز دو طرح کے فائبرز کے ذریعے منتقل کرتے ہیں: اے ڈیلٹا فائبرز، تیز موٹے اعصاب جو فوری اور جھٹکے دار درد پہنچاتے ہیں; سی فائبرز، آہستہ باریک اعصاب جو دیر پا اور جلنے جیسے درد کی اطلاع دیتے ہیں۔ مصنوعی جلد کے لیے اصل چیلنج صرف محرک کو پہچاننا نہیں بلکہ اس پورے لیئرڈ نیورل رد عمل کی نقل کرنا ہے، خاص طور پر اس حالت کی جب اعصاب چوٹ کے بعد زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، جسے پریفرل سینسٹائزیشن کہا جاتا ہے۔ سائنسدان ایسی چیز کو کیسے ناپتے ہیں جو کہ مکمل طور پر ذاتی اور شعوری ہو، جیسے درد، خاص طور پر ان ماڈلز میں جو نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی انسانوں کی طرح محسوس کرتے ہیں؟ وہ حیاتیاتی اور فزیولوجیکل رد عمل پر انحصار کرتے ہیں۔ حیاتیاتی ماڈلز میں محققین الیکٹرو فزیولوجی استعمال کرتے ہیں تاکہ نیورونز کی طرف سے درد انگیز محرکات جیسے گرمی یا کیپسیسن پر آنے والے برقی سگنلز کو ناپا جا سکے۔ اسی طرح کیلشیم امیجنگ سے وہ خلیاتی سطح پر نیورل ایکٹیویٹی کو دیکھ سکتے ہیں، وہ نیورونز جو درد کے محرک پر ایک ساتھ فعال ہو جاتے ہیں۔ چاہے ماڈل حیاتیاتی ہو یا برقی، کوانٹیٹیو سینسری ٹیسٹنگ QST جیسے ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں جن میں حرارت کی حد اور دباؤ برداشت کرنے کی حد کو پرکھا جاتا ہے۔ اب سائنسدان دل کی دھڑکن، جلد کی برقی ترسیل اور خون کے بہاؤ جیسے فزیولوجیکل سگنلز کا تجزیہ کر کے AI کی مدد سے درد کی شدت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ لیکن اصل چیلنج ابھی بھی باقی ہے۔ یہ تمام ٹولز صرف نوسیسیپشن دکھاتے ہیں، درد کی اطلاع، نہ کہ اس کا شعوری یا جذباتی تجربہ۔ درد محسوس کرنے والی مصنوعی جلد مختلف میدانوں میں انسان کی زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ مصنوعی اعضاء استعمال کرنے والے افراد کے لیے یہ صرف لمس کی واپسی نہیں بلکہ چوٹ سے بچاؤ کی شعوری بیداری بھی لاتی ہے، جس سے معذور افراد محفوظ انداز میں ارد گرد کی دنیا سے تعامل کر سکتے ہیں۔
جانز ہاپکنز یونیورسٹی کا انقلابی منصوبہ ای ڈرمس ایک روبوٹک ہاتھ کو نہ صرف سطح اور ساخت کا پتہ دینے کی صلاحیت دیتا ہے بلکہ اعصاب کو سگنل بھیج کر خودکار رد عمل بھی پیدا کرتا ہے۔ جیسے جیسے حیاتیاتی طور پر تیار کردہ جلد اور نیورل ماڈلز ترقی کرتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے شدید اخلاقی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک دن یہ خلیاتی ماڈلز شعور حاصل کر لیں؟ یعنی وہ درد کو واقعی محسوس کرنے کے قابل ہو جائیں؟ فی الحال کوئی ماڈل شعوری طور پر درد نہیں محسوس کرتا، لیکن جوں جوں ہم انسانی دماغ کی ساخت کی نقل کر رہے ہیں، نقل اور تجربہ کے درمیان لکیر دھندلا رہی ہے۔ آج تک سائنسدانوں کے پاس کوئی متفقہ تعریف یا پیمانہ نہیں جس سے لیبارٹری میں اگائے گئے آرگنوئڈز میں شعور یا احساس کو ناپا جا سکے۔ اگر مستقبل میں یہ ماڈلز شعور کے قریب پہنچنے لگیں تو تحقیق کے تمام اصول اور طریقہ کار کو بنیادی سطح پر دوبارہ ترتیب دینا ہوگا۔ اس میں شامل ہے آرگنوئڈز کے اخلاقی حقوق کا احترام، خلیات عطیہ کرنے والے افراد سے مکمل شفاف رضامندی انفارمڈ کنسنٹ، اور انسانی جانور ملاپ ہیومن اینیمل کھائمیراز پر تحقیق کے اخلاقی پہلو جو شناخت اور وقار کے سوالات کو جنم دیتے ہیں۔ آخر میں جیسے جیسے بائیو ہائبرڈ مشینز وجود میں آتی ہیں، یعنی وہ آلات جن میں زندہ خلیے اور روبوٹک نظام ایک ساتھ کام کرتے ہیں، تو ایسے غیر متوقع رویے سامنے آ سکتے ہیں جو کسی ایک جز میں موجود نہیں تھے۔ یہ صرف ٹیکنیکل نہیں بلکہ اخلاقی سرحدیں ہیں جنہیں ہمیں ہوش مندی، شفافیت اور انسانیت کے ساتھ عبور کرنا ہوگا۔ درد محسوس کرنے والی مصنوعی جلد کا مستقبل اب حیاتیات، الیکٹرانکس اور ذہانت کے باہمی انضمام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سائنسدان اب ایسی جلد تیار کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں جو مکمل طور پر رگوں، ویسکولر، اعصابی، انرویٹڈ ہو، جو نہ صرف درد محسوس کرے بلکہ شفا دے، نمو پائے اور انسانی جلد کی طرح رد عمل دے۔ جدید بائیو پرنٹنگ کے ذریعے کئی تہوں پر مشتمل جلد تیار کی جائے گی، جس میں اعصابی خلیے، خون کی نالیاں اور حساس سینسرز شامل ہوں گے۔ الیکٹرانک پہلو میں ایسے وائرلیس سسٹمز تیار ہوں گے جو اسمارٹ جلد سے ڈیٹا کو براہ راست اسمارٹ فون یا مصنوعی اعضاء کو منتقل کریں گے۔ سب سے انقلابی پہلو یہ ہے کہ مستقبل ذاتی ہوگا۔ انڈیوسڈ پلوریپوٹنٹ اسٹیم سیلز کی مدد سے مریض کے ڈی این اے کے مطابق مخصوص جلد اگائی جا سکے گی، جس سے پرسنلائزڈ پین اویئر ہیلنگ کا نیا دور شروع ہوگا۔ چاہے بات مصنوعی ہاتھ میں احساس لوٹانے کی ہو یا زخموں کو نئی طرح سے بھرنے کی، درد محسوس کرنے والی جلد کا یہ سفر تخیل اور سائنسی وجدان کی فتح ہے۔ یہ ایجادات ہمیں دکھاتی ہیں کہ لمس کی نقل محض مشینوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ انسان کو اپنے ارد گرد کی دنیا اور اپنے اندر دوبارہ جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اگرچہ مصنوعی نظام شاید کبھی مکمل طور پر درد محسوس نہ کر سکیں، لیکن وہ ہمیں تحفظ، شفا اور موافقت دے سکتے ہیں، بالکل اسی فطری ڈیزائن سے متاثر ہو کر جس نے ہمیں تخلیق کیا۔ یہ صرف سائنسی کامیابی نہیں، یہ ایک انسانی کہانی ہے، تحفظ کی، وقار کی اور احساس کی طاقت کی۔ اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو رہی ہے: محسوس کرنا ہی بقا ہے۔ اگر یہ سفر آپ کے دل میں کہیں خاموش سی لہر بن کر ابھرا، اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو مانتے ہیں کہ مصنوعی چیزوں میں بھی اصل جذبہ چھپ سکتا ہے، تو بس خاموش مت جائیے گا۔ سائنس لیب اردو کو سبسکرائب کریں۔ یہاں ہر ویڈیو محض معلومات نہیں بلکہ احساس سے بنی ہوئی ایک کہانی ہوتی ہے۔ یہ صرف سائنس نہیں، یہ ان کی آواز ہے جو ہر دن یہ سوال کرتے ہیں، اگر ایسا ہو جائے تو۔ یہ ان ہاتھوں کی محنت ہے جو ایک نرم، بہتر دنیا کا خواب دیکھتے ہیں، اور یہ اس کہانی گو کا دل ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ ہر خلیہ، ہر ذرہ ایک پیغام رکھتا ہے۔ اس ویڈیو کو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے جو آج بھی حیرت، لمس اور کل پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ جب مشینیں محسوس کرنا سیکھ جائیں تو ہمیں مزید گہرائی سے محسوس کرنا ہوگا۔